عید میلاد النبی کے اور یہ ایک پیغام ہے مدینے سے، آپ لوگ بھی سمجھیے اور لوگوں کو بھی سمجھائیے۔ دیکھیے، اگر عید میلاد النبی منانا درست ہے تو چند سوالات اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ عید میلاد النبی منانا عبادت ہے یا گناہ ہے؟ نیکی کا کام ہے یا گناہ ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر گناہ ہے تو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر نیکی کا کام ہے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کوئی کہتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بیعدبی ہے۔ اور اگر کوئی کہتا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی امت تک پہنچایا، صحابہ کرام کو بتایا عید میلاد النبی کے بارے میں؟ اگر کوئی کہتا ہے نہیں پہنچایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا الزام، لیکن اگر وہ کہتا ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور پہنچا دیا، تب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ثبوت کہاں ہے؟ کدھر ہے اس کا ذکر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سمجھایا؟ تو اس کا ثبوت نہیں ملے گا عید میلاد النبی۔ پتہ یہ چلا کہ اس کا اسلام سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اس کا نام دیتے ہیں عید اور اس کے ساتھ میلاد النبی۔ دیکھیے، نبی علیہ السلام نے ہمیں رمضان عید الفطر دیا، رمضان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ دیا، اور ہفتہ واری عید جس کو جمعہ کا دن کہتے ہیں وہ دی۔ یہ تینوں عیدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اگر کوئی چوتھی عید عید میلاد النبی ہوتی تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے ہوتی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ آپ جانتے ہیں نہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری ولادت کس تاریخ کو ہوئی، اور نہ کسی صحابی نے بتایا کس تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو بتایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، اس لیے پیر کا روزہ رکھتے تھے، لیکن تاریخ نہیں بتایا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صحابہ کرام نے۔ اسی لیے جو مورخین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ لکھتے ہیں تو بہت سارے لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اکثر لوگ یہی لکھتے ہیں۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں 10 محرم کو ہوئی ہے، احمد رضا خان کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یعنی کوئی متفق نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن۔ تو میلاد النبی کیسے فکس کر دیا بھائی 12 ربیع الاول؟ کیسے فکس کر دیا؟ اور افسوس جو لوگ میلاد مناتے ہیں اور جن کو مانتے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ احمد رضا خان کو مانتے ہیں، انہوں نے 8 ربیع الاول کہا ہے اور یہ 12 کو مناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی 10 محرم کو کہا ہے اور یہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ اور بعض مورخین نے 9 ربیع الاول کہا ہے اور یہ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں۔ تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے ہی، صحابہ کرام کی مخالفت ہے ہی، خود ان کی مخالفت جس کو یہ مانتے ہیں، چاہے وہ احمد رضا خان ہو، چاہے شیخ عبد القادر جیلانی ہو، چاہے وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ڈیٹ فکس ہی نہیں ہے، کیسے کوئی فکس کر لے اپنی طرف سے 12 ربیع الاول اور میلاد منائے؟ اچھا، ایک چیز پہ سارے متفق ہیں کہ 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، سارے متفق ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر صحابہ، تابعین، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، امام مسلم، سارے محدثین، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی، بلکہ احمد رضا خان، سارے متفق ہیں 12 ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن خوشی منانا یہ دشمنی کی علامت ہے یا دوستی کی علامت؟ کوئی اپنے باپ کے، میں مکمل کر دیتا ہوں، کوئی آدمی اپنے باپ کے وفات کے دن خوشی منائے گا وہ عقل مند نہیں کہا جائے گا، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف۔ اور یہ رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وفات کے دن خوشی منائے تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ محبت کی آڑ میں، یہ حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے دن یہ خوشی منا رہے ہیں، یہ کہا جائے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، یہ آیا کہاں سے؟ نہ اللہ سے حکم، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حکم، نہ کسی صحابی سے اس کا ثبوت، نہ کسی امام سے ثبوت، نہ شیخ عبد القادر جیلانی سے ثبوت، نہ کسی محدث سے اس کا ثبوت۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا ہے تو اسلام اور مسلمانوں کے جو مخالفین ہیں، دشمن، ان کی طرف سے آیا، عیسائیوں کی طرف سے آیا۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتے ہیں، مسلمانوں نے اس کے مقابلے کہا کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں۔ اور اس کو شروع کرنے والے شیعہ جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے بھی دشمن ہیں، انہوں نے اس کو ایجاد کیا 4 صدی ہجری میں
شیعوں کے بادشاہ نے، تو اب وہ شیعوں کو برا کہتے ہیں لیکن اسی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے تو بات کرتے تو کہتے جی ابو لہب نے خوشی منائی تھی، ہم نہ منائیں، تو یار ایک کافر کی سنت اور کافر کے طریقے کو لے کے چل رہے ہیں۔ ہمیں تو کہنا چاہیے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے منائی، اس لیے ہم مناتے ہیں، نام ایک کافر کا لیتے ہیں۔ ابھی آپ فرما رہے تھے نا کہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ رکھتے تھے اس لیے کہ آپ کی ولادت اس دن۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں، پیر والے دن روزہ رکھنا صحیح ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو خوشی ولادت منانا کی خوشی میں صحیح رکھتے نہیں۔ تھے روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ جب پوچھا گیا کہاں فیہ ولدت، میں اس دن پیدا ہوا، تو فیہ انزل، اسی دن مجھے میرے اوپر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر کوئی پیر کے دن روزہ رکھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے سچے پکے مومن مسلمان کے طریقے پہ چلتا ہے۔ ملاد منانا پہ لیکن غلط تو نہ ہوا نا، جس سے آپ بتا رہے ہیں نبی کے طریقے پہ ہونا چاہیے نا۔ اس طریقے سے 12 ربیع الاول پہ میلاد نہیں ہے سب، بالکل، لیکن ہر ہفتے کی پیر کو ثابت ہے۔ بے شک ادھر بھی ماشاءاللہ روزے جو کھلاتے ہیں چیز سارا نبی کچھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ کرو بھائی، اس کو منع کرنے والا غلط گمراہ ہے، آپ لیکن فرما جو رہے ہیں ثابت نہیں ہے وہ کرنے والا وہ گمراہ ہے، بالکل ہے نہیں؟ پھر کیا کہتے ہیں یہ محبت کی پہچان ہے، محبت کی علامت ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو محبت نہیں تھی، بے شک عمر عثمان علی کو محبت بے نہیں شک تھی تھی، تو کیوں انہوں نے اس محبت کا اظہار نہیں کیا؟ کیوں نہیں محبت کا اظہار کیا؟ اگر محبت کے اظہار کا طریقہ ہے تو سب سے پہلے صحابہ کیے ہوتے ہیں، بھائی جنہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر کے پیش کیا، سبحان اللہ، بے شک جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا مال لا کر کے دے دیا، سبحان اللہ، بے یہ شک۔ اتنا آسان کام نہیں کرتے۔ اگر یہ محبت کے اظہار کا ذریعہ ہوتا تو ضرور صحابہ کرام کرتے، ضرور تابعین کرتے، ضرور امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ اور اگر کہا کہ محبت تھی اور نہیں کیا تو پھر اب کرنے والے گمراہ۔ I agree with you، بالکل آپ کی بات سے agree، بالکل۔ کسی بھی اعتبار سے سوچے، دلیل سے یا عقل سے، کسی بھی اعتبار سے عید میلاد النبی اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا کرنا غلط ہے اور کروانے والا غلط ہے۔ بلکہ حقیقت بتاؤں یہ ہے کیا، یہ اصل میں مولویوں کے انکم کا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ مولوی چلاتے ہیں نا عید میلاد مناؤ، کیوں کہ ان کا انکم ہوتا ہے، مدینے کو لے کر آتا ہے۔ پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک جاؤ، سارے انڈیا پاکستان کے مولویوں کو لاکھوں روپے کما لیے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اگر کوئی مالدار شریک ہوتا ہے یا کوئی سیاستدان تو وہ نام کماتا ہے، وہ نام کماتا ہے اور مولوی پیسہ کماتا ہے، باقی یہ بیچ میں جو ہے یہ سب گنواتے ہیں، دنیا بھی گنواتے ہیں، دین بھی گنواتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کا شہر ہے، یہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینہ ہے۔ آج تو سوچنا یہ چاہیے کہ آج وفات کا دن ہے، ذرا پڑھیں جا کے حدیث کے ذخیرے میں، آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم سے نڈھال ہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین ہیں، اور کیا کیا حالات تھے اس وقت کہ صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ روشن ہو گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو لگا جیسے مدینے میں اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کرام کی، اور لوگ خوشی منائے، کس اعتبار سے؟ اللہ نے تو کسی کہا بھی اعتبار سے معذرت کے درست اور ساتھ صحیح نہیں ہے، گستاخی اس لیے میرے بھائیو اس سے بچنا چاہیے، بالکل۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے دور رہنا چاہیے، اور وہ کرنا چاہیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، جو اللہ کا حکم ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اختلاف ہو امت کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم پکڑو میری سنت، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہے۔ بے شک، خلفاء راشدین ہدایت یافتہ گارنٹڈ ہیں، دوسروں کی ہدایت کی گارنٹی نہیں ہے صحابہ کے بعد، لیکن صحابہ اور بالخصوص خلفاء راشدین کی ہدایت کی گارنٹی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنا چاہیے، خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا چاہیے۔ اب دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی کا حکم دیا،
खलीफा राशिदीन ने ये किया। भाई अबू बकर सिद्दीक खुद हुक्मरान है, जो चाहे ऑर्डर दे दे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तो खुद हुक्मरान है, उस्मान गनी खुद हुक्मरान है, अली खुद हुक्मरान है। हाकिम में ऑर्डर दे देते ईद मिलादुन्नबी मनाओ, खुद भी मनाते और मुल्क में भी मनाया जाता, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं उनका जवाब ये होता है ना, माजरत के साथ नहीं उनका है। जवाब ये होता है, वो कहते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि मेरी राह में जो बंदा शहीद हो गया उससे भी मुर्दा तसव्वुर ना करो, उससे भी अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है, उससे भी हर चीज़ मिल रही है, उसका तसव्वुर भी ना करो। शहीद वो है जिसने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो बंदा, उसको हम मुर्दा तसव्वुर ना करें कि वो फौत हो गया, वो ज़िंदा है। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है ना, वो ज़िंदा है। तो क्या जिसका कलमा पढ़े उसको माज़अल्लाह हम ये कह सकते देखिए हैं? ये एक मसला अलग है ज़िंदगी और मौत का। हाँ, हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं ना, ईद मिलादुन्नबी, जी जी बिल्कुल। ईद मिलादुन्नबी का टॉपिक भाई डेट किसी ने फिक्स नहीं किया। हाँ, बिल्कुल डेट ना ये फिक्स किसको करो। हक दिया है 12 रबीउल अव्वल फिक्स करके नहीं नहीं बिल्कुल और ठीक। वफात के दिन खुशी मनाए? यार ये तो दुश्मनी की अलामत है, ये दोस्ती की अलामत नहीं है, ये तो नफ़रत की अलामत है, ये मोहब्बत की अलामत नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के दिन और मौत के दिन लोग खुशी मनाएं। वरना कोई साबित तो करे कि किसने 12 रबीउल अव्वल को कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, बताए कोई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर और आज तक के सच्चे पक्के सही मुसलमान से कुछ साबित करें। बल्कि मैंने कहा ना, जिनको ये मानते हैं भाई, अहमद रज़ा खान के मानने वाले सब ये करते हैं। अहमद रज़ा खान कहते हैं 8 रबीउल अव्वल को विलादत हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फिर आठ को बनाए हैं? बिल्कुल। शेख अब्दुल कादिर जिलानी को क्या कहते हैं, गौसे आदम दस्तगी, वो कहते हैं 10 मुहर्रम को विलादत हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं किसकी मानूंगी? किसी की नहीं। ईसाइयों की मानना है, अबू लहब की मानना है, शियों की मानना है, ये तुम्हारी मर्जी। इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है।